برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ وفی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے مَن یبتغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنے لیے پسند کیا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ شخص آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وقت انتہائی کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات بھی مکمل کروں۔ دین، ہمارے یہاں دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں عام طور پر، ایک اصطلاح ہے دین اور دوسری اصطلاح ہے شریعت۔ عام طور پر ہمارے عزیز نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ہم معنی اصطلاحیں ہیں، دین کہہ لیں تب بھی وہی بات ہے اور اگر شریعت کہہ لیا جائے تب بھی وہی بات ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دین میں اور شریعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بس یہی فرق میں نے عرض کرنا ہے چند جملوں میں اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے۔ فرق کیا ہے دین اور شریعت میں؟ سادہ لفظوں میں اگر میں عرض کرنا چاہوں تو میں یوں عرض کروں گا کہ ہماری مقدس مائیں بچپن ہی سے گودیوں میں بٹھا کے جو ہمیں پہلا درس دیتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں۔ اصول دین 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ فروع دین 10 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولیٰ اور تبرہ۔ دین اور شریعت میں سادہ لفظوں میں فرق یہ ہے کہ جو 5 ہیں انہیں دین کہا جاتا ہے، جو 10 ہیں انہیں شریعت کہا جاتا ہے۔ بڑی مہربانی، ایک نعرہ مل کے سارے حیدری۔ بڑی مہربانی، جو 5 ہیں انہیں دین کہا جاتا ہے، جو 10 ہیں انہیں شریعت کہا جاتا ہے۔ دوسری توجہ آپ کے سامنے عرض کروں، یوں سمجھے کہ دین ایک بڑے دائرے کا نام ہے اور شریعت اس کے اندر ایک چھوٹے دائرے کا نام ہے۔ رضوان بھائی تشریف لائے ہیں، درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ بلند۔ توجہ فرما رہے ہیں، میں نے عرض کیا جو 5 ہیں انہیں دین کہا جاتا ہے، جو 10 ہیں انہیں شریعت کہا جاتا ہے۔ ایک اور توجہ عرض کروں، دین اور شریعت میں فرق یہ ہے کہ دین بڑے دائرے کا نام ہے، اس کے اندر شریعت ایک چھوٹے دائرے کا نام ہے۔ بات سمجھیے گا، دائرہ چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی، اتنا بڑا دائرہ بھی ہوتا ہے کہ پورا ملک اس میں آ جائے۔ پاکستان بڑے دائرے کا نام ہے، اس کے اندر پنجاب ایک چھوٹے دائرے کا نام ہے۔ دین اور شریعت اگلے جملے میں سمجھانے چلا ہوں۔ پاکستان بڑے دائرے کا نام ہے، پنجاب چھوٹے دائرے کا نام ہے۔ بڑے دائرے کو پاکستان کو وفاق کہتے ہیں، چھوٹے دائرے یعنی پنجاب کو صوبہ کہتے ہیں۔ پاکستان کے 4 یا 5 صوبے ہیں۔ وفاق کا قانون پورے ملک پہ لاگو رہتا ہے لیکن صوبوں کے قوانین دوسرے صوبوں میں جا کے بدل جاتے ہیں۔ پنجاب کا قانون کبھی سندھ میں جا کے بدل جائے گا، سندھ کا قانون خیبر پختونخوا میں بدل جائے گا، خیبر پختونخوا کا قانون کبھی جا کے بلوچستان میں بدل جائے گا، لیکن جو وفاق کا قانون ہے وہ چاروں صوبوں پہ پورے ملک پہ لاگو رہے گا۔ اور یہی فرق ہے دین اور شریعت میں، دین بڑے دائرے کا نام ہے، شریعت چھوٹے دائرے کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ جو کبھی نہ بدلے اسے دین کہا جاتا ہے، جو بدلتی رہیں انہیں شریعتیں کہا جاتا ہے۔ بڑی بات آپ نے یہاں تک توجہ فرمائی ہے تو بلا فصل ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں۔ جلدی اور مولوی کا جوڑ نہیں، لیکن اب یہاں میری سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ 7-8 سال سے ترابی صاحب نے میری ایک مجلس بھی نہیں چھوڑی، ہر سال تشریف لاتے ہیں، بلکہ ہر خوشی غمی میں میرے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تو میں حاضری تو میں نے دینی ہے اور میں اگلا جملے پہ خصوصی توجہ فرمائیں گے تو میں بات کو مختصر کرتا چلا جاؤں گا۔ بڑے دائرے کو دین کہتے ہیں، چھوٹے دائرے کو شریعت کہتے ہیں۔ اہل بلا کا مجمع ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ منزل غدیر پر چھوٹا دائرہ مکمل ہوا یا بڑا دائرہ مکمل ہوا؟ بولو میرے ساتھ جنہیں سمجھ آ رہی ہے، ایک نعرہ مل کے حیدری۔
اگر تو اعلان ولایت امیر المومنین کے بعد قرآن کی لفظیں یہ ہوتی الیوم اکملت لکم شریعتکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہاری شریعت کو مکمل کر دیا ہے، تو پتہ چلتا چھوٹا سرکل مکمل ہوا ہے، چھوٹا دائرہ مکمل ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی پیغمبر اسلام نے مولا امیر کا بازو پکڑ کے اعلان فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو حکم نازل ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو پتہ چلا علی کی ولایت کا تعلق شریعت سے نہیں ہے بلکہ دین سے ہے۔ اقرار مل کے سارے حیدری۔ ایک اور توجیہ سن لیجیے، دین اور شریعت میں ایک اور فرق ہے۔ دین کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، شریعت کا تعلق عمل کے ساتھ۔ اچھا، ہمارے یہاں مجالس میں اور بعض مومنین یہ بحث بھی کرنے لگے ہیں کہ میاں عقیدہ زیادہ ضروری ہے یا عمل؟ بعض لوگ اس طرف چلے گئے کہ عقیدہ بہت ضروری ہے میاں، عقیدہ نہ ہو تو عمل کا فائدہ نہیں ہے۔ بعض ادھر چلے گئے نہ بھائی عمل بہت ضروری ہے، عمل نہ ہو تو عقیدے کا فائدہ نہیں ہے۔ اصل پڑھی لکھی بات یہ ہے کہ دونوں ضروری ہیں، اس لیے کہ عقیدہ عمل کو تحریک دیتا ہے، عمل عقیدے کی حفاظت کرتا ہے۔ دونوں ضروری ہیں، عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی۔ ایک بات اور یاد رکھنا، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں ہمیشہ عقیدے والوں سے عمل مانگا ہے، بد عقیدوں سے نہیں مانگا۔ نماز کے لیے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے نماز مومنوں پہ فرض کی ہے۔ ایمان کی تین ضدیں ہیں، شرک ایمان کی ضد ہے، کفر ایمان کی ضد ہے، نفاق ایمان کی ضد ہے۔ مومن وہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے شرک سے دور ہو چکا ہو، محمد الرسول اللہ پڑھ کے کفر سے دور ہو گیا ہو، اور علی ولی اللہ پڑھ کے نفاق سے دور ہو گیا ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نماز مومنوں پہ فرض کی ہے، نہ مشرک پہ، نہ کافر پہ، نہ منافق۔ روزے کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں۔ ایمان والوں پہ، ایمان والوں پہ روزے فرض کیے گئے۔ کیوں؟ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ روزے رکھوا کے اللہ چاہتا کیا ہے؟ ایک جملہ ہے، اگر آگے ہے ذرا توجہ فرمائیں گے۔ اللہ چاہتا کیا ہے روزے رکھوا کے ہم سے؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزہ رکھنے کے بعد تم متقی بن جاؤ۔ گویا اللہ ہمارے لیے ایک منتھلی ٹریننگ کا پروگرام بنائے ہوئے ہے کہ سال میں ایک پورا مہینہ ہم سے روزے رکھوا کے ہمیں متقی بنا کے اللہ ہمیں مولا علی کی ریت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ علی بدماشوں کا امام نہیں، علی متقیوں کا امام۔ توجہ فرما، تو دونوں ضروری ہے، عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ یہ فرق سمجھیے، فرق یہ ہے کہ مرنے کے بعد عمل ٹرانسفریبل ہے، عقیدہ ٹرانسفریبل ہے۔ جو سمجھ گئے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں، باقی کو میں ترجمہ کرتا ہوں۔ مرنے کے بعد عمل کا بندوبست ممکن ہے، ہاں پیچھے اگر کوئی کرنے والا ہے تو عمل مرنے کے بعد مومن کو پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بد عقیدہ ہو کے مر گیا، مرنے کے بعد اس کا کوئی بندوبست ہونے والا۔ میں ایک چھوٹا سا مدرس بھی رہا ہوں، 15-16 سال پڑھایا ہے مدرسے میں، تو ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک عالم دین کا جلسہ ہے اور خدام صاحب قبلہ بھی موجود ہے، رضوان بھائی میرے ملک کے نامور لوگ تشریف فرما ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بات کو جلدی مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں ضروری ہیں، عقیدہ بھی عمل بھی۔ فرق یہ ہے کہ مرنے کے بعد عمل بھیجا جا سکتا ہے، عقیدہ مرنے کے بعد درست نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ایک نوجوان قبلہ تراوی صاحب کے پاس آئے کہ اگر جی میرا آبائی علاقہ یہی ہے لیکن میں لندن میں رہتا ہوں، وہاں میرا کاروبار ہے، میرے والد کا انتقال ہوا ہے، ابھی ان کا 40واں گزرا ہے۔ میرے والد انتہائی نیک اور متدین مومن تھے، پابند دین و شریعت، لیکن زندگی کے آخری 5 سال بیچارے انتہائی شدید بیمار رہے، اور وہ ٹھیک سے بعض اوقات ہوش و حواس میں نہیں ہوتے تھے، اور کبھی طہارت الیاست کا بھی بعض اوقات خیال نہیں رکھ پاتے تھے۔
اللہ نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے تو میں چاہتا ہوں احتیاطاً بابا کی 5 سال کی قضا نمازیں پڑھا دوں اور 5 سال کے روزے بھی رکھوا دوں. اور جہاں تک حج کا معاملہ ہے تو 1 سال بابا نے درخواست کی تو پورے میں نام نہیں آیا. اگلی مرتبہ نام آیا تو ان کی صحت نے اجازت نہیں دی. بہرحال یہ کہ حج بھی ان کے ذمہ رہتا ہے, وہ بھی میں چاہتا ہوں کروا دوں. خمس و زکوٰۃ بھی میں نے ان کی ڈائری چیک کی ہے. سال میں 1 دن معین ہوتا تھا جب وہ خدائی ٹیکسز کا حساب و کتاب کرتے تھے اور مستحقین میں بانٹتے تھے شریعت کے مطابق. وہ میں نے چیک کیا تو 8-10 لاکھ روپے وہ بھی ان کے ذمہ باقی ہے. اور انہوں نے ایک بریف کیس تراوی صاحب قبلہ کی طرف پڑھایا کہ اگر جی اس میں کوئی 20-25 لاکھ روپیہ ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں واپس جا رہا ہوں, میری چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں, آپ مہربانی کر کے مدارس میں یا وہ مومنین کے جو اجارے پہ نماز روزہ کرتے ہیں بابا کی 5 سال کی قضا نمازیں 5 سال کے روزے جب سیزن آئے تو کسی کو حج پر بھی بھیج دیجیے گا اور خمس و زکوٰۃ بھی شریعت کے احکامات کے مطابق تقسیم کروا دیجیے گا. اور قبلہ بابا کے لیے دعا بھی کیجیے گا. تو قبلہ نے کہا سبحان اللہ, اللہ آپ جیسی نیک اولاد ہر کسی کو دے. توجہ ہے, تربیت یافتہ نیک دیندار اولاد صدقہ جاریہ ہے ماں باپ کے لیے. ایک بات یاد رکھنا, اولاد پیدا کرنا واجب نہیں, ان کی تربیت کرنا واجب ہے. اولاد کے بارے میں قبر میں اور حشر میں ماں باپ سے پوچھا جائے گا. اور میں نے ایک حدیث پڑھی ہے, وقت ہوتا تو میں عرض کرتا آپ کے سامنے. ایک نامہ اعمال ایک مومن کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, دفتر اعمال کو کھولے گا, سر بفلک پہاڑوں کے برابر اعمال اپنے نامہ اعمال میں دیکھ کے خوش ہوگا اور کہے گا پروردگار ان میں تو ایسے ہزارہ اعمال ہیں جو میں نے زندگی میں کبھی سوچے ہی نہیں تھے, میرے دفتر اعمال میں کیسے آ گئے. کریم کی آواز آئے گی, یہ سارے تیرے اعمال نہیں, وہ تیری نیک اولاد جن کی تو تربیت کر کے آیا تھا, ان کے اعمال ہیں جن کی تو نے چونکہ تربیت کی تھی تو انہیں بھی اجر ملے گا, تمہیں بھی اجر ملے گا. اور ایک اور شخص اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا, دفتر اعمال کو کھولے گا, گویا پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. حیران ہو کے کہے گا مالک اتنے گناہان کبیرہ و صغیرہ میرے نامہ اعمال میں کیسے آ گئے, یہ تو میں نے کیے ہی نہیں تھے. فرمایا یہ تیرے اعمال نہیں, وہ تیری بد کردار اولاد کے جن کی تو نے تربیت نہیں کی تھی, کرتوت ان کے ہیں, سزا تجھے ملے گی, اس لیے کہ تیرے اوپر ان کی تربیت کرنا واجب ہے. یہ پیغام بھی ضروری تھا. تو قبلہ نے بندوبست کر دیا, نمازیں پڑھا دی, روزے رکھا دیے, حج پر بھی کسی کو بھیج دیا, خمس و زکوٰۃ بھی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں مرنے کے بعد عمل ٹرانسفریبل ہے. نمازیں ہم نے پڑھی, ادا ان کی ہو گئی, روزے ہم نے رکھے, ادا مرنے والے کے ہو گئے, حج ہم نے کیا, فریضے سے سبکدوش ہو گئے مرحوم, خمس و زکوٰۃ ہم نے پہنچایا, سرخرو ہو گیا مرنے والا, اس لیے کہ مرنے کے بعد عمل ٹرانسفریبل ہے. اگلے دن ایک اور نوجوان آ گیا کہ مولانا میں کل آیا تھا وہ لندن والے نوجوان کے ساتھ, اور مجھے تو کل ہی پتا چلا کہ مرنے کے بعد بھی بندوبست ہوتا ہے. 50-55 سال میری عمر ہو گئی ہے لیکن زندگی میں پتہ ہی نہیں چلا, کبھی کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہی نہیں ہوا. پہلی مرتبہ زندگی میں 5-10 منٹ ایک عالم کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوا اور میری زندگی کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا. کل ہی پتا چلا کہ مرنے کے بعد بھی بندوبست. اس لیے حکم ہے عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان سے رابطے میں رہو, تعلیمات آل محمد تم تک پہنچتی رہے, حلال و حرام کے مسائل تم تک پہنچتے رہیں. لیکن ہر اور حدیث پیغمبر ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قبلہ موجود ہے, پیغمبر فرماتے عالم بعمل کی صحبت میں 1 ساعت یا 1 گھنٹہ بیٹھنا سال کی مقبول عبادت سے افضل ہے. لیکن ہر عالم کی صحبت میں نہیں, اس عالم کی صحبت میں جس کے دل میں اس کی ولا ہو کہ جس کی ایک ضربت شکلین کی عبادت سے افضل ہے. ایک نعرہ مل کے سارے بولو حیدری. اس مطلب ہے کہ مجمع بیدار ہے. اللہ آپ کو جزائے, آپ نے حق ادا کر دیا دینی طالب علم کی حوصلہ افزائی کا. ہر عالم اس مولوی کی صحبت میں نہیں کہ جسے 1400 سال کے بعد آج تک یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ سفیان کا بیٹا حق پہ ہے یا عمران کا بیٹا حق پہ. تو بہرحال وہ آگے مولانا مجھے تو کل ہی پتا چلا تھا, میرے والد کا بھی انتقال ہو چکا ہے, وہ تو لندن میں ملازمت کرتے ہیں, میرا امریکہ میں اپنا بزنس ہے ارب پتیات کی. کل جو آئے تھے وہ 1000 کے نوٹ لائے تھے, آج جو صاحب آئے ہیں ڈالر بھر کے لائے ہیں 40-50 لاکھ کے. اور کہ بلا یہ رکھ لیجیے اور کوشش کیجیے میرا باپ بھی بخشا جائے. میں مفہوم سمجھانے چلا ہوں, میرا باپ بھی بخشا جائے. قبلہ نے کہا ہاں بیٹا بتائیں آپ کے بابا کی کتنی سالوں کی نمازیں قضا ہیں جو میں نے پڑھانا. کہہ لیں گے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں, میرے باپ نے تو زندگی میں نماز تہجد کا بھی قضا ہے.
بولتے رہنا میرے ساتھ وقت تھوڑا ہے. قبلہ نے کہا اچھا ان کے روزے کتنے رکھوانے ہیں سالوں کے؟ میں نے کہنے لگے مولانا میرے باپ نے تو رجب شعبان کے مستحب روزے کبھی نہیں چھوڑے زندگی. قبلہ نے کہا اچھا حج ان کے ذمہ ہوگا؟ تو کہنے لگے بابا الحاج تو واجب حج تو جوانی میں کر چکے 10-12 حج تو بنی آ. قبلہ نے کہا اچھا تو خدائی ٹیکس زکوٰۃ وغیرہ میں سے ان کے کچھ ذمہ ہوگا؟ کہنے لگے زکوٰۃ تو ایڈوانس میں لوگوں کو پہنچ جاتی تھی، بعد میں وہ کیلکولیشن کر لیتے تھے. تو ربی صاحب حیران ہو کے پوچھنے بیٹا یہ بتائیں نماز آپ کے بابا کے ذمہ نہیں، روزہ ان کے ذمہ نہیں، حج ان کے ذمہ نہیں، زکوٰۃ ان کے ذمہ نہیں، تو یہ جو ڈالر بھر کے لائے ہو ان کا میں نے کیا کرنا ہے؟ اب جو سمجھے صرف وہ بولے ان کا میں نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے مولانا کرنا کروانا کچھ نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے لیکن باپ ہے چاہتا ہوں بخشا جائے. معاملہ کچھ اس قسم کا ہے کہ میرے بابا جو تھے نا وہ علی کی ولایت کے بن کے، بولو جنہیں سمجھ آ رہی وہ علی کی ولایت کے بن کر ایک نعرہ مل کے سال حیدری سارے مل حیدری. قبلہ آپ میری مجلس خدا کے لیے پڑھتے رہیں، اگلے سال مجھے نہ بلائیں. تو جو اگر ٹائم نہ ہونا تو مجھے، لیکن آدمی بات کسی منزل تک پہنچانا ضرور ہے. تو کہنے لگے بس کہتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن معاملہ کچھ اس قسم کا ہے کہ میرے والد جو تھے نا وہ علی کی ولایت کے منکر تھے. بس یہ بریف کیس رکھ لیجئے ڈالروں کا، اور کسی مومن کامل کو دے دلوا کے علی ولی اللہ کہلوا دی تاکہ بابا بخشے جائے. تو ترابی صاحب نے اس بریف کیس کو یوں پیچھے دھکیلا جیسے اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہو. کہا بیٹا اسے اٹھائیے اور لے جائیے، آپ کے بابا وہاں پہنچ چکے جہاں منکران ولایت ہوئے. علی ولی اللہ. ایک نعرہ حیدری. ایک مطلب باقی رہ گیا ہے حیدری، اور 10-12 منٹ بھی رہ گئے میرے پاس. اجازت ہو تو وہ مطلب بھی جلدی جلدی عرض کر. مصائب میں نے پچھلی مجلس میں آیا تھا نہیں پڑھا تھا، تو اس دفعہ بھی نہیں پڑھتی. میرے بعد ہیں سارے مصائب خان ماشاءاللہ، صدر بھائی بھی مصائب خان، رضوان بھائی بھی، قدام صاحب بھی تشریف فرما ہے. دو عقیدے ہیں اور دونوں قرآنی عقیدے ہیں. ایک ہے عقیدہ مغفرت اور ایک ہے عقیدہ شفاعت. دونوں کے متعلق میں 10 آیات پیش کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے تو ایک آیت. عقیدہ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن علی والے کو بخشے گا ضرور. جنہیں بخشش کی امید ہے وہ تو سر ہی لاؤ. اور عقیدہ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ 14 چھڑائیں گے ضرور. عقیدہ مغفرت کے متعلق ایک آیت ارشاد ہوتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے حبیب کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو اپنے گناہوں کے سبب اپنے نفسوں پہ ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے سب کے سب گناہ معاف کر دوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، تمہارا اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا. سن 97 میں اللہ نے پہلی مرتبہ جب مجھے حج کی سعادت بخشی تو قاری جان محمد صاحب میرے ساتھ تھے. قاری صاحب کو سنا ہوا ہے آپ نے؟ قاری جان محمد صاحب میرے ساتھ تھے. 40 مقبالیے والے 40-45 دن ہم کٹھے رہے تو اٹھتے بیٹھتے. نظام بھائی وہ ایک بات کہتے تھے کہ اٹھو گناہگار تیرے سب گناہ معاف. میں نے ایک دن قاری صاحب سے پوچھا یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہہ لیں کہ مولانا ایک شعر ہے جسے میں توڑ موڑ کے پڑھتا ہوں، میں نے کیسے مکمل کرے. وہ مکمل شعر انہوں نے مجھے سنایا، کمال شعر. وہ میں نے میدان عرفات میں پھر سنایا. مجھے بھی 4 منٹ موقع ملا. علماء نے خطبات ارشاد فرمایا تو 5 منٹ مجھے بھی موقع ملا. جبل رحمت سامنے تھا، جو تخیل شاعر نے بیان کیا. یہ 15 منٹ کی بات
بات ہے جسے میں 1.5 منٹ میں عرض کر رہا ہوں. تخیل جو شہر نے جبل رحمت سامنے ہے، اب گناہگار خدا کے حضور گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں، میرا اللہ تیرا حکم ہے ہم گناہگاروں کو کہ اپنے دروازے سے کسی سائل کو خالی نہ پلٹاؤ. مالک جب ہمارے در سے سائل کا خالی پلٹنا آپ کو پسند نہیں ہے، ہم تو تیرے دروازے پہ ہاتھوں کا کشکول بنا کے 14 کا واسطہ لے کے آئے ہیں. مالک تمہیں خالی نہ پڑتا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. جو حاطب غیبی کی ندا آتی ہے اسے شاعر نے بیان کیا، تو جو فرمائیں گے کریم کی آواز آتی ہے، جاؤ گناہگار تیرے سب گناہ معاف، بندے سے کیا مقابلہ ہے پروردگار. ہاں مل کے سارے بلند آواز، بندے سے کیا مقابلہ. اس نقوی کے اشعار مجھے یاد آ رہے تھے. کریم کی آواز آتی ہے، جاؤ گناہگار تیرے سب گناہ معاف، بندے سے کیا مقابلہ ہے پروردگار کا. وقت نہیں ہے ورنہ محسن نقوی کے اشعار میں آپ کو سر محسن نقوی فرماتے ہیں، اپنی رحمت کی طرف دیکھ کے بخشش ہو میری، مجھ کو کیا دیکھتا ہے سخت گناہگار ہوں میں. محسن نقوی فرماتے ہیں، نظریں تیری رحمت کی طرف دیکھ رہی ہیں، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا. عقیدہ مغفرت بھی قرآنی ہے، علی والوں کو اللہ بخشے گا ضرور. عقیدہ شفاعت بھی قرآنی ہے کہ 14 چھڑائیں گے ضرور. اس پر بھی ایک ایسی شبد من الذی یشفع عنہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کرے گا. اس کا مطلب ہے نگاہ توحید میں کچھ ہستیاں ہیں جو اس کے اذن سے شفاعت کریں گی. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو 5-7 منٹ میں اسی مجلس میں میں آپ کو بصیرت کی نگاہوں سے دکھانا چاہتا ہوں، علی والو خدا تمہیں بخشے گا کیسے اور علی چھڑائیں گے کیسے. اجازت ہے سناؤں؟ میں دکھانا چاہتا ہوں بصیرت کی نگاہوں سے. اس کے لیے ایک میں مثال کا سہارا لے رہا ہوں تاکہ میری بات جلدی مکمل کروں. غلام حسین نامی ایک مومن، اتفاقاً کسی کے نام کے ساتھ نام میچ کر جائے تو معاف کیجیے گا، بار گیا توحید میں اسے لایا گیا حساب و کتاب کے لیے. یہ بھی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے سپر کمپیوٹر لگے ہوں گے. ایک کیمرہ لگا ہوا ہے یہاں مجلس میں، اگر مجلس میں کیمرہ نہ بھی ہو تو پریشان نہ ہوا کرو، اصل کیمرہ آسمانوں میں اللہ کی طرف سے لگا ہے. جہاں میری مجلس پڑھنا ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کا مجلس سننا ریکارڈ ہو رہا ہے. فضائل اہل بیت سن کے جن کا چہرہ کھلا ہے وہاں کھلا آئے گا. ایک نعرہ مل کے ہے اگر کوئی پریشان بیٹھا ہے تو اس کا پریشانی والا آئے گا. اور میں نے ایک سیاسی رسالے میں طالب علمی زمانے میں جملہ پڑھا تھا کہ آج سائنسدان یہ کوشش کر رہے ہیں اس لیے کہ انسان کی آواز بھی فضاؤں میں محفوظ ہو رہی ہے، تصویر بھی محفوظ ہو رہی ہے، اور سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے آلات ایجاد کیے جائیں حتیٰ کہ انبیاء کے خطبات اور ان کی تقاریر، آئمہ کے خطبات اور ان کی تقاریر ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچائی جائے. جب سے میں نے پڑھا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے یہ انقلاب میری زندگی میں آ جائے، اس لیے کہ مجھے اور کوئی تقریر سننے کا شوق نہیں. میں تو مقام غدیر سے نبی کا اعلان غدیر سننا چاہتا ہوں. آواز بھی محفوظ ہو رہی ہے. اسی لیے جو میرے مولا کے ذاکرین کہتے ہیں کہ نعرہ بلند آواز سے دونوں ہاتھ بلند کر کے اس میں فائدہ آپ کا ہے کہ جب قیامت کے دن بارگاہ توحید میں ہمیں روک کے پوچھا جائے گا کہ رک جاؤ اور بتاؤ تم علی کی ولایت کے قائل ہو یا نہیں، ہم کہہ سکے مالک ہم تیرے ولی کی ولایت کے قائل ہیں، اگر گواہی کی ضرورت ہے تو فضاؤں سے بول لے. اب مل کے بولو ہے سپر کمپیوٹر غلام سے میں نے دکھانا ہے آپ کو یہ منظر اور آپ سے اجازت لے لینا ہے. کلک کیا گیا تو حساب آنا شروع ہو گیا. 2 خانے بنے ہوئے، درمیان میں لکیر ہے. ایک خانہ 3 خانے بائیں طرف بنے ہیں، 3 خانے دائیں طرف. تو صاحب توجہ، آپ دعا فرما دیں گے بس یہی جو میں نے آپ سے لینے آیا آپ کی طرف سے حق ادا ہو جائے گا. بانی مجلس کی حیثیت سے آپ میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے دعا فرما دیں گے. ظاہر ہے کہ میں یہاں نیازیں اور فیسیں لینے نہیں آیا، نہ میں دیتا ہوں ان کو نہ میں لیتا ہوں، تو میں کوئی لالچ ہے ہی نہیں. دعا اس لیے کہ میرے قبلہ حقیقت یہ ہے کہ جس دن یہ تو عالم دین ہے اور عالم با عمل ہے اور آپ کے علاقے کی
زینت ہیں اور آپ کے علاقے کا بہت بڑا نام ہے پورے ملک میں، لیکن عام آدمی بھی جب بانی مجلس ہوتا ہے تو دعا کے لیے ذاکر کو ضرور کہیں، لیکن بانی کو کہیں اگر آپ نے دعا قبول کروانا ہو، اس لیے کہ حسین کی ماں اس دن اس پہ راضی دعا فرماتے سرمایہ عظیم الشان اور ضرورت اس قوم کی۔ بہرحال میں بات مکمل کروں، لایا گیا 3 خانے بائیں طرف بنے ہیں، 3 خانے دائیں طرف۔ جو بائیں طرف 3 خانے ہیں، پہلے خانے میں لکھا ہے مشرک، اب حساب ہو رہا ہے غلام حسین، دوسرے خانے میں لکھا ہے کافر، تیسرے خانے میں لکھا ہے منافق۔ جو دائیں طرف 3 خانے، پہلے خانے میں لکھا ہے معصوم، دوسرے خانے میں لکھا ہے مومن نیکوکار، آخری خانے میں لکھا ہے مومن گناہگار۔ پہلے بائیں طرف آئیے، پہلے خانے میں لکھا ہے مشرک، اس پہ کراس پڑا ہے، یہ غلام حسین مشرک نہیں، اور مشرک ہے بھی نہیں۔ ماں کی گود سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا، مشرک کیسے ہو جائے؟ دوسرے خانے میں لکھا ہے کافر، اس پر بھی کراس ہے، یہ غلام حسین کافر بھی نہیں، ہونا بھی چاہیے۔ زندگی ہو گئی اشہد ان محمد رسول اللہ کی اذانیں دیتے ہوئے، تو کافر کیسے ہو جائیں گے؟ آخری خانے میں لکھا ہے منافق، اس پر بھی کراس ہے، یہ منافق بھی نہیں، ہونا بھی چاہیے۔ ماں کی گود سے علی علی کرنا شروع کیا، بولو گیا علی ولی اللہ کی آزانیں دی تو منافق۔ ادھر والا معاملہ تو ہو گیا تھا، اب ادھر آئیے، پہلے خانے میں لکھا ہے معصوم، اس پہ کراس ہے، یہ غلام حسین معصوم نہیں اور معصوم ہے بھی نہیں۔ دوسرے خانے میں لکھا ہے مومن نیکوکار، مومن نیکوکار، اس کے اوپر بھی کراس پڑا۔ آپ سارے چپ کر گئے، میں غلام حسین کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا۔ آپ تو سارے ماشاءاللہ مومن نیکوکار بیٹھے ہوئے۔ تو اب سے ایک مجلس میں نے جملہ کہہ دیا، بزرگ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا یہ سارے غلام حسین بیٹھے، آپ مجلس پڑھیں۔ لکھا ہے مومن نیکوکار کی کم از کم تعریف یہ ہے جس نے زندگی میں واجب چھوڑا نہ ہو، حرام کے قریب گیا نہ ہو۔ اللہ عادل ہے، ایسا مومن میرٹ پہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کہے گا جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو۔ اس میں بھی کراس ہے، یہ غلام حسین مومن نیکوکار۔ آخری خانے میں لکھا ہے مومن گناہگار، اس کے اوپر ٹک لگا ہے۔ 3 یا 4 منٹ رہ گئے اور آپ کی زحمت تمام اسی جملے پہ چھوڑ کے جاؤ۔ اس کے اوپر ٹک لگا ہے کہ یہ غلام حسین مومن تو ہے لیکن بیچارہ گناہگار ہے۔ پھر کلک کیا تو تھک کر کے حساب آنا شروع ہو گیا۔ لکھا تھا کہ اس مومن نے مثلاً دنیا میں 70 سال زندگی گزاری، 15 سال تک جب وہ مکلف نہیں تھا اس کو زندگی سے نکال دیجیے، باقی 55 سال بچے۔ 55 سال کا آگے حساب لکھا ہے کہ 55 سالوں میں اس غلام حسین نے مثلاً 14 لاکھ نیکیاں کی، 15 لاکھ گناہ۔ میری بات کو سمجھ تراوی صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں ہر مجلس میں کہ مجلس میں بولنا ضروری نہیں، مجلس کو سمجھنا ضروری۔ انہی کا جملہ، ان کا نام لے کے بہت خوبصورت۔ تو سمجھ کے جائیں گے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ ظاہر میں نے کل سے سفر کیا ہے اور رات رہا ہوں اور ابھی چاہتا ہوں کہ میری بات مکمل ہو جائے۔ تو لکھا تھا کہ 14 لاکھ نیکیاں کی، 15 لاکھ گناہ کی۔ حدیث پیغمبر ہے کہ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ 14 لاکھ نیکیاں 14 لاکھ گناہوں کو کھا گئی، 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی۔ اب میں لفظ تول کے بات کر رہا ہوں۔ 14 لاکھ نیکیاں 14 لاکھ گناہوں کو کھا گئی، 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی۔ اب اگر اللہ کر دے معاف تو اس کا فضل ہے، دے سزا تو اس کا عدل ہے۔ نہیں فرمائی آپ نے۔ اب اگر اللہ کر دے معاف تو اس کا فضل ہے۔ وہ سلطان باہو، آپ کے جھنکی ہے نا سلطان باہو، فرمایا کہ عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تا بخشے جامن، میں ورگے وہ کالے ہو۔ یہ مولا علی کی دعائے کمیل کے اس جملے کا ترجمہ ہے، اللہم عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم۔ ایک آپ علی پور کے ذاکر تھے خادم حسین آصفی مرحوم مظفر گڑھ، طالب علم زمانہ تھا ناصر نگر میں، انہوں نے 5 سال محرم پڑھے۔ سکول لائف تھی ہماری، ہمارا آبائی علاقہ وہ بنتا ہے پیر محل، تو بستہ بھی ہوتا تھا، بیٹھ کے سنتے۔ تو انہوں نے ایک شعر پڑھا جو مجھے آج تک یاد ہے، 6ٹھی کلاس میں تھا اور آج تک یاد ہے۔ کیا عظیم بات کہی انہوں نے۔ ایک شعر پڑھا کہ جڑا میں مروانیا میرے منہ تے لوا ہے خاک کربل، جڑا میں مروانیا میرے منہ تے لوا ہے خاک کربل دی، ایو تا ہک بہانہ ہے خدا کو منہ دکھاون دا۔ بڑی مہربانی۔ تو میں
میں نے اس کے لفظ طول کے اگر اللہ کر دے معاف تو اس کا فضل ہے 1 لاکھ نیکی، اگر بے سزا تو اس کا عدل ہے۔ فرض کیجئے اللہ نے کر دیا معاف، غلام حسین پہنچ گیا جنت میں، ایک تصویر کا حصہ مکمل ہو گیا، باقی 2-3 منٹ میں دوسرا حصہ۔ فرض کیجئے عدل، اب میں نے بتانا ہے کہ مولا علی چھڑائیں گے کیسے۔ دیکھنا چاہتے ہو تو سارے لاؤ میرے کی ضرور ہے، لیکن سارے لاؤ میرے ساتھ، مولا علی چھڑائیں گے کیسے، یہ میں نے آپ کو بصیرت کی نگاہوں سے دکھانا ہے۔ استاد العلماء کا جملہ ہے، لیکن استاد تھے، استاد العلماء کا جملہ ہے، اللہ درجات بلند فرمائے۔ عالم عالم ہوتا ہے، عالم کی بات ہوتی ہے۔ میں اپنے عشر قربان کر دوں کہ بلا کے ایک جملے پہ پسند کر کے آپ نے بولنا ہے میرا، 5 بندے بولیں گے لیکن سوچ سمجھ کے بولنا کہ بلا نے کیا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ شفاعت سوائے معصومین کے کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ شفاعت کا حق قیامت کے دن انہی کو ہوگا جنہیں دنیا میں حق ہدایت حاصل ہے۔ انہوں نے نام لیا، میں چھوٹا آدمی میں نام نہیں لیتا۔ کچھ لوگ، پوری سورہ منافقون قرآن میں ہے، کچھ لوگ اسلام میں ایسے گھس آئے تھے، ان میں سے کسی کا نام اگر میں برے طریقے سے لوں تو لوگ معاف نہیں کرتے، اچھے طریقے سے لوں تو اللہ معاف نہیں کرتا۔ چلو کچھ لوگ تو سمجھ سکتے، میں نام نہیں لیتا، پھر میں دینی طالب علم، میری کوشش ہوتی ہے مجلس میں بار بار میری زبان پہ اسی کا نام رہنا چاہیے جس کا نام لینا ختم قرآن کا سوال۔ میں نام نہیں لیتا، ایک نعرہ مل کے بولو ہے میں نام نہیں لے رہا ہوں، نام کہہ کے فلاں آپ سمجھ ضرور جائیں گے، لیکن جو آپ سمجھیں گے میں اس کا ذمہ دار نہیں، جو میں پڑھ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ میں نے کہا فلاں بندہ جو آئے گا شفاعت یا سفارش کے لیے تو اللہ کہے گا نہیں کہ جب مجھے ضرورت پڑی تھی اس وقت تو تم۔ اب کس منہ سے آیا ہے جملہ؟ اگلا ہے تو صاحب استاد العلماء کا جملہ، خدا کی قسم میری ساری زندگی کی تقریریں ایک طرف، اس بزرگوار کا جملہ ایک طرف، پھر فرماتے ہیں جب میرے امیر آقا آئیں گے نا شفاعت کے لیے تو علی ابھی شفاعت کریں گے نہیں، ارادہ شفاعت فرما رہے ہوں گے کہ شفاعت کی بارش پہلے ہی شروع ہو جائے گی۔ جملہ اگلا ہے جو میں نے کہنا ہے، شفاعت کی بارش پہلے ہی شروع ہو جائے گی، سمجھیے گا۔ اور بزرگوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، بزرگ عالم کا جملہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں مجھے بتاؤ علی کی شفاعت اللہ کیوں نہ قبول کرے؟ علی نے پوری زندگی میں توحید کو کبھی شکوے کا موقع دیا؟ کیا خدا کہہ سکتا ہے یا علی دین کی خاطر مجھے تیری ضرورت پڑی تھی اور تو موجود نہیں تھا؟ ختم ہوگی میری تقریر، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں حکم ہوا 1 لاکھ۔ اچھا ایک بات اور بھی بولے باندھ کے جانا تاکہ کوئی سوء استفادہ نہ کرے میری تقریر سے۔ جملہ بڑا عظیم ہے، ہم محتاج شفاعت ہیں، علی محتاج شفاعت نہیں، علی مجبور شفاعت نہیں، ہم محتاج شفاعت ہیں، علی مجبور شفاعت نہیں۔ اگر کوئی مومن اس بنیاد پہ گناہ کرتا ہے کہ میں چونکہ علی ولی اللہ پڑھ چکا ہوں، میں نے چونکہ مجلس کروا لی ہے سال میں ایک، لہذا پورا سال جو میرا دل چاہے میں کرتا رہوں، علی کی ڈیوٹی ہے مجھے چھڑوانا، ایسے مومن کو علی چھڑوائیں گے نہیں، پکڑوائیں گے، اللہ سے پہلے سزا علی دیں گے۔ ہاں اگر کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، کچھ نمازیں رہ گئی، کچھ روزے رہ گئے، واجبات رہ گئے تو گھبرانا نہیں، 1 علی نہیں 14 علی۔ اور آخری جملہ آپ نعرہ لگا دیں گے اور میں آپ کی دعاؤں کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا، لیکن میرے جملہ مکمل ہو رہا ہے علی، وہ الوداعی نعرہ میرے جملہ مکمل ہونے کے بعد مجھے جملے سے پہلے روانہ نہ کریں، ہاں میرا جملہ مکمل ہونے دیں۔ تو اب شفاعت کا مرحلہ، مولا علی چھڑائیں گے کیسے؟ حکم ہوا، فرض کیجئے عدل قائم ہوا، حکم ہوا 1 لاکھ نیکی غلام حسین کی کم پڑ گئی ہے، لے جاؤ اسے سزا دو۔ ایک بات یاد رکھنا، پوری طالب علمانہ ذمہ داریوں سے عرض کر رہا ہوں، علی ولی اللہ پڑھنے کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ اگر گناہ بڑھ گئے، نیکیاں کم ہو گئی تو قیامت کے دن سزا ہو سکتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، علی والے پہ جہنم کی آگ حرام ہے، قیامت کے دن اس سزا سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور کچھ بھی سزا نہ ہوئی، اتنی ساؤ کی اس مومنٹ کو جہاں کھڑا کر دو، 1 دن کے بعد اس کو دیکھا جائے گا۔ اور قرآن فرماتا ہے وَقَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، قیامت کا 1 دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ حکم آخری جملہ، حکم لے جاؤ سزا دو، 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی۔ اب فرشتے آگے بڑھے اور آگے ایسے فرشتوں نے دبوچا تو عادت تو ماں کی گود سے بنی ہوئی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آئی کہا یا علی، اب سمجھانا علی والا، یا علی، کیسے فرشتوں نے دبوچا؟ غلام حسین کے منہ سے
شب ہجرت